قرآن مجید کے 25 نبی، ہر نبی کا راز، ہر قوم کا انجام۔ قرآن مجید نے صرف انہی 25 نبیوں کا نام کیوں لیا؟ حیرت انگیز وجہ جانیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، لیکن قرآن مجید میں صرف 25 انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں کو کیوں محفوظ رکھا گیا؟ یہ وہ عظیم ہستیاں تھیں جنہوں نے اللہ کے پیغام کو اپنی قوموں تک پہنچایا، کبھی طوفانوں کا سامنا کیا، کبھی ظالم بادشاہوں کی قید و بند، کبھی پہاڑوں میں تنہا اور کبھی شہروں کے بیچ توحید کی صدا۔ لیکن ایک سوال اب بھی باقی ہے، جب انبیاء کرام لاکھوں تھے تو قرآن مجید میں صرف 25 کا ذکر کیوں؟ باقیوں کے نام کہاں گئے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر زندگی کا آغاز کیا اور اللہ کے حکم سے لوگوں کو توحید، سچائی اور نیکی کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنی اولاد کو سکھایا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور اچھائی کے راستے پر چلیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن توبہ سے وہ اللہ کا پیارا بندہ بن سکتا ہے، اور یہی انسان کی اصل شناخت ہے، بندگی، توبہ اور اطاعت۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام نے لمبی عمر پائی اور ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ان کی اولاد میں جاری رکھا۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں جس دوسرے نبی کا ذکر آیا ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد نبوت کا چراغ انہی کے ہاتھوں میں آیا۔ قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام کا 2 بار ذکر آیا ہے، ایک بار سورۃ المریم میں اور دوسری بار سورۃ الانبیاء میں، جہاں انہیں سچا نبی، صابر اور بلند مقام والا قرار دیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام بعض کتب میں اخنوخ بتایا گیا ہے۔ ان کا شجرہ نسب حضرت آدم علیہ السلام سے صرف چند نسلوں بعد تک جا پہنچتا ہے، اور روایت ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے صرف نبوت ہی نہیں بلکہ علم و حکمت کی خاص دولت بھی عطا فرمائی۔ روایات کے مطابق وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم سے لکھنے کا فن سیکھا۔ انہوں نے لباس، سلائی کا طریقہ ایجاد کیا، علم نجوم، فلکیات، وقت کی تقسیم اور حساب کی بنیاد رکھی، اور انسانوں کو نظم و ضبط اور عبادات اور تہذیب سکھائی۔ ان کی شخصیت نہایت پرسکون، عبادت گزار اور بصیرت والی تھی۔ ان کے دور میں لوگوں نے علم، عقل اور نیکی کی طرف رجوع کیا۔ وہ مسلسل اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، بغیر تھکے، بغیر رکے۔ مگر اصل حیرت انگیز بات ان کی زندگی کا وہ واقعہ ہے جس نے انہیں دیگر انبیاء سے ممتاز کر دیا، اور وہ تھا زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیے جانا۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام ایک دن فرشتے سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے ان کی عمر بڑھانے کی سفارش کریں تاکہ وہ مزید نیک عمل کر سکیں۔ فرشتہ انہیں آسمان کی طرف لے جاتا ہے، اور جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں وہیں بلند مقام پر ٹھہرا دیتے ہیں۔ یہ وہی مقام ہے جسے قرآن مجید نے مقاماً علیہ کہا، یعنی انتہائی بلند، خاص اور برگزیدہ مقام۔ یہ واقعہ صرف جسمانی بلندی نہیں، یہ دراصل اس کردار، تقوی اور علم کی پہچان تھی جو حضرت ادریس علیہ السلام جیسے نبی نے اپنی زندگی میں پیش کیا۔ اللہ نے ان کی دعا، ان کی عبادت اور ان کا اخلاص اتنا پسند فرمایا کہ زمین کی زندگی میں ہی انہیں آسمانی مقام عطا کر دیا۔ ان کی نبوت ہمیں یہ سبق دیتی ہے، اگر کوئی بندہ خالص ہو جائے علم میں، عمل میں اور نیت میں، تو وہ اللہ کے نزدیک زمین پر بھی معزز ہوتا ہے اور آسمانوں پر بھی بلند۔ اور اب ناظرین، نبوت کی روشنی آگے بڑھنے والی ہے ایسی قوم کی طرف جو سرکشی میں حد سے گزر چکی تھی، جن کے دل سخت ہو چکے تھے اور جنہیں سمجھانے والا نبی تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ نبی جنہوں نے سینکڑوں سالوں تک ایک ہی بات دہراتے دہراتے زندگی گزار دی، اللہ کی طرف لوٹ آؤ ورنہ طوفان آ جائے گا۔ لیکن قوم نے ان کی بات سنی ہی نہیں، نہ دل بدلے نہ چہرے جھکے، بلکہ وہ تو الٹا حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ بوڑھا ہمیں کیا سمجھائے گا، ہم تو اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہی قائم رہیں گے۔ مگر حضرت نوح علیہ السلام رکے نہیں، 950 سال تک مسلسل اللہ کی طرف بلاتے رہے، کبھی نرمی سے، کبھی درد سے، کبھی دعا کے ساتھ، کبھی آنسوؤں کے ساتھ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب بات بننے والی نہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد لے کر گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، ایک کشتی بناؤ، ایسی کشتی جو زمین پر نہیں ایمان پر تیرے گی، ایسی کشتی جو صرف انسانوں کو نہیں بلکہ ایمان کو بچائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جنگل میں، بیاباں میں کشتی بنانا شروع کی۔ قوم نے خوب مذاق اڑایا، اوہ نوح، تم تو نبی تھے، اب بڑھائی بن گئے، یہ کشتی کہاں چلے گی، یہاں تو پانی کا نام و نشان نہیں۔ لیکن پھر اللہ کا وعدہ پورا ہوا، زمین کے اندر سے چشمے پھوٹے، آسمان برسنے لگا، وہی لوگ جو ہنستے تھے اب پانی میں ڈوبنے لگے، بس وہی بچے جو ایمان لائے اور کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ یہ طوفان صرف پانی کا نہیں تھا، یہ ایک نظام کا طوفان تھا جو اللہ کے مقابل سر اٹھانے والوں کو بہا لے گیا۔ کشتی آخرکار ایک پہاڑ پر جا ٹھہری جسے جودی پہاڑ کہا جاتا ہے، اور وہاں سے نسل انسانی کا نیا دور شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب وقت کی لہریں بغاوت پر چڑھ دوڑیں تو نجات صرف ایمان کے تختے پر ہی ملتی ہے، اور جب پانی تھما، زمین نے سکوت پایا، تو نبوت کا قافلہ ایک اور قوم کی طرف بڑھا، ایسی قوم جسے اپنی طاقت، اپنے جسم، اپنی بستیوں اور اپنی عمارتوں پر ناز تھا۔ ان کے درمیان اللہ نے بھیجا ایک ایسا نبی جو تنہا تھا لیکن ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ یعنی اب ہم ذکر کریں گے حضرت ہود علیہ السلام کا، جو قوم عاد کی طرف مابعوث کیے گئے
اور जिन्होंने अपनी सादा सी आवाज में ताकतों को ललकारा, अल्लाह की बंदगी करो, वही तुम्हारा रब है। कौम नूह अलैहिस्सलाम के बाद जमीन पर इंसानों की तादाद बढ़ने लगी। वक्त गुजरा, नस्लें आगे बढ़ीं, लेकिन फिर इंसान वही पुरानी गलती दोहराने लगे, अल्लाह को भूलकर खुद को खुदा समझने लगे। एक ऐसी ही कौम थी आद, जिनके बारे में कुरान कहता है, उन्होंने जमीन पर ऐसे महलात बनाए जैसे वो हमेशा जिंदा रहेंगे। पहाड़ों को तराशा, उम्दा सतूनों वाली इमारतें बनाई और कहते थे हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। ये कौम जिस्मानी ताकत में बेमिसाल थी और अपने वक्त की सुपर पावर समझी जाती थी। ऐसी सरकश गरूर में डूबी कौम के पास अल्लाह ताला ने अपना पैगाम लेकर भेजा हजरत हूद अलैहिस्सलाम को। हजरत हूद अलैहिस्सलाम नहायत सादा, नरम खू और रास्तगो इंसान थे। उन्होंने अपनी कौम को पुकारा, सिर्फ अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। ये जो तुम गुरूर में मुब्तला हो, ये ताकत तुम्हें नहीं बचा सकेगी। मगर कौम ने उनकी एक न सुनी। कहने लगे, क्या तुम चाहते हो कि हम अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दें? तुम तो हम जैसे ही इंसान हो, क्यों माने हम तुम्हारी बात? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया, मैं तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगता, मैं तो सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। लेकिन वो कहते रहे, अगर वाकई तुम सच्चे हो तो ले आओ अजाब जिसकी तुम हमें धमकी देते हो। यही गुरूर, यही इनकार उन पर अल्लाह के अजाब को ले आया। कुरान के मुताबिक अल्लाह ने उन पर एक खौफनाक मुसलसल तबाहकुन आंधी भेजी जो 7 रातें और 8 दिन तक चलती रही। दोस्तों, सुतून, वही महल्लात, वही ताकत, सब रेत में दफन हो गए। अब सिर्फ वो बचे जिन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत हमें सिखाती है, ताकत, गुरूर, इमारतें, ये सब फानी है। बाकी रहती है तो सिर्फ वो आवाज जो अल्लाह के दीन के लिए बुलंद की जाए। और नबूवत की आवाज अब जाने वाली थी एक और कौम के दरवाजे पर। ऐसी कौम जो पहाड़ों में घर बनाती थी और कहती थी कि हम जमीन के सबसे महज़िब लोग हैं। अगला नबी वो था जिसे अल्लाह ने एक ऊंटनी के जरिए कौम को आजमाने के लिए भेजा। ये नबी थे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। इनका जिक्र कुरान मजीद में 9 मकामात पर आया है। नाज़रीन, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद के फर्द थे, पैदाइशी, ज़हीन, नेक और अपनी कौम में मुअज़्ज़िज़ समझे जाते थे। लेकिन जब उन्होंने तौहीद का पैगाम दिया तो वही कौम जिसने उन पर फख्र किया था उन्हें झुटलाने लगी। कौम समूद जमीन पर तामीरात की माहिर थी। वो पहाड़ों को तराश कर महलात बनाते, ऐसी इमारतें जिन पर वो कहते थे हम यहाँ हमेशा रहेंगे, मगर दिल उनके सख्त थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया, उसी ने तुम्हें जमीन पर बसाया, उसी ने ये पहाड़ तुम्हारे लिए नरम किए, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन कौम ने उनकी बात का मजाक उड़ाया और चैलेंज किया, अगर तुम वाकई अल्लाह के रसूल हो तो हमारे सामने पहाड़ में से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी और फिर वो मंजर आया जब एक चट्टान 2 टुकड़े हुई, उसमें से एक जिंदा, कामल, गैर मामूली ऊंटनी निकल आई। कौम हैरान रह गई, लेकिन इनकार करने वालों के दिल नरम न हुए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अल्लाह की निशानी है, इसे ईजा न देना वरना अजाब आएगा। एक दिन ये ऊंटनी पानी पिएगी, एक दिन तुम सब। कुछ दिन गुजरे, लेकिन आखिरकार कौम समूद ने वही किया जिससे अल्लाह ने रोका था। उन्होंने ऊंटनी को कत्ल कर दिया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का दिल दहल गया। उन्होंने कहा, अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन की मोहलत है, फिर अजाब आएगा। फिर वही हुआ, जमीन कांप उठी। एक होलनाक चीख ने उनके गरूर से बने महलात को रेत में बदल दिया। वो मुहज्जिब कहलाने वाली कौम इबरत का निशान बन गई और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम बच जाने वालों के साथ निकल गए। उनकी जिंदगी हमें बताती है कि अल्लाह की निशानी अगर दिल को न हिला सके तो वो निशान जमीन को जरूर हिला देता है। और अब नबूवत का काफिला जारी रहा, एक बाजारों में बसी कौम की तरफ जहां नाप तोल में कमी, धोखादही और माल की मोहब्बत ने दिलों को अंधा कर दिया था। ये हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, ये थे हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में 11 मरतबा आया है। इन्हें खतीबुल अंबिया यानी अंबिया का खतीब भी कहा जाता है, क्योंकि इनका अंदाज़े बयां इंतहाई फसीह, मुअस्सर और अक्ल को छू लेने वाला था। अल्लाह ताला ने उन्हें मदियन की कौम की तरफ भेजा, एक ऐसी कौम जो बज़ाहिर तहजीब याफ्ता मगर दिलों से बददयानत और दुनिया परस्त हो चुकी थी। ये लोग नाप तोल में कमी करते, तिजारत में झूठ बोलते और जब कोई सच बात कहता तो हंसी उड़ाते। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह से डरो, तराजू पूरा करो, तिजारत में अदल करो, लोगों का माल ना हक ना खाओ। तुम्हें अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, तो क्या तुम इस नेमतों पर शुक्र अदा नहीं करोगे? लेकिन कौम मदियन का जवाब वही पुराना था, ऐ शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यह सिखाती है कि हम अपने माल में अपनी मर्जी ना करें? फिर उन्होंने धमकी दी, हम तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे या तुम्हें हमारे दीन पर वापिस आना पड़ेगा। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने निहायत नरमी से जवाब दिया, मैं अगर वापिस आ गया तो अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाएगा और तुम्हें मालूम भी नहीं कि तुम किन अल्फाज में गुमराही की दावत दे रहे हो। उन्होंने दिन रात समझाया, लेकिन दिलों पर कुफर लग चुके थे। फिर अल्लाह का फैसला आन पहुंचा, एक होलनाक जलजला आया जिसने पूरी बस्ती को लर्जा दिया और वो लोग जो नाप तोल में कमी करते थे अब खुद जमीन के नीचे बराबर हो चुके थे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और इन पर ईमान लाने वाले अल्लाह के हुक्म से महफूज रहे और बस्ती को छोड़कर निकल गए। इनकी जिंदगी हमें सिखाती है, दयानतदारी सिर्फ तिजारत का असूल नहीं बल्कि ईमान का हिस्सा है। जब कौम नाप तोल में खयानत करती है तो अल्लाह का मीज़ान उसे सीधा कर देता है, चाहे वो सजा के जरिए हो। और अब नाजरीन, नबूवत का ये काफिला पहुंचने वाला है ऐसे 2 शहरों की बस्ती में जहां गुनाह ने सरेआम चादर ओढ़ ली थी, जहां शर्म बेच दी गई और जहां बदामाली को कानून बना दिया गया। ये वो बस्ती थी जिस पर आसमान भी रोया और जमीन भी कांपी।
یہاں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ایسا نبی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھانجا تھا مگر غیرت ایمان میں کسی بڑے سے کم نہ تھا۔ اگلے نبی تھے حضرت لوط علیہ السلام، وہ نبی جنہیں قرآن مجید میں 27 مرتبہ یاد کیا گیا۔ ناظرین، لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بہت بڑے فتنے میں مبتلا قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، قوم سدوم۔ یہ وہ قوم تھی جس نے ایسا گناہ ایجاد کیا جو اس سے پہلے دنیا میں کبھی کسی قوم نے نہیں کیا تھا۔ مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے اور اس گناہ کو فخر سے انجام دیتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نرمی سے سمجھایا، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہ کی؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے خواہش پوری کرتے ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ مگر قوم نے کہا، اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ لوط علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، ان فسادیوں کے خلاف میری مدد فرما۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے پوری بستی کو لپیٹ کر رکھ دیا۔ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے، انہیں اور ان کے ماننے والوں کو راتوں رات نکال دیا، اور جب سورج طلوع ہوا تو آسمان سے ایسی پتھروں کی بارش برسی جس نے پوری قوم کو نیست و نابود کر دیا۔ قرآن مجید کہتا ہے، وہ بستیاں الٹ دی گئیں اور ان پر ایسی بارش برسائی گئی جو ظالموں کے لیے نشان عبرت بن گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے، گناہ کو جب قانون بنا لیا جائے تو اللہ کا انصاف دیر نہیں کرتا، اور جو پاکیزگی، غیرت اور حق پر ڈٹا رہے وہی اللہ کا سچا بندہ ہے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں اس نبی کی طرف جنہیں دنیا کے 3 بڑے مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت مشترکہ طور پر اپنا پیشوا مانتے ہیں، جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا گیا، جنہوں نے ہر آزمائش میں سرخرو ہو کر دکھایا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 69 مرتبہ آیا ہے۔ ان کی پوری زندگی توحید کے لیے جنگ تھی، کبھی بت شکن بنے، کبھی بادشاہ کے سامنے ڈٹ گئے اور کبھی آگ میں ڈالے گئے، مگر ایمان نہ ڈگمگایا۔ اللہ نے ان سے وہ قربانی مانگی جسے سن کر دل کانپ جائے۔ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا ارادہ، اور جب چھری چلنے لگی تو اللہ نے پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ یہ وہی قربانی ہے جس کی یاد میں آج بھی عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، اے اللہ، میری نسل میں بھی نبی بھیج۔ اس دعا کے نتیجے میں آخر کار آئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اب ہم بڑھتے ہیں ان کے بیٹے کی طرف، وہ بیٹا جو اللہ کے حکم پر ذبح ہونے کو تیار تھا اور جسے قرآن مجید میں 12 مرتبہ یاد کیا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ناظرین، قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر 12 مرتبہ آیا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے، وہی جنہیں اللہ کے حکم پر مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا گیا، جہاں بعد میں زمزم کا چشمہ پھوٹا۔ انہیں بچپن ہی سے قربانی اور فرما برداری کی تربیت ملی، اور پھر وہ لمحہ آیا جب آپ نے خواب دیکھا کہ بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ بیٹے نے سنا تو کہا، اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو مجھے سر تسلیم خم ہے۔ لیکن اللہ نے امتحان میں کامیابی کے بعد انہیں ذبح نہیں ہونے دیا، بلکہ ایک دمبا بھیج کر اس عظیم قربانی کو قیامت تک کے لیے نشانی بنا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہی ہیں جنہوں نے بعد میں اپنے والد کے ساتھ مل کر کعبہ کی بنیادیں اٹھائی۔ اور اب ہم بڑھتے ہیں اس بھائی کی طرف جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد آیا اور جسے خاندان نبوت کی دوسری بڑی شاخ کہا جاتا ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ قرآن کریم میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر 17 مرتبہ آیا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کے بیٹے تھے، ایک بڑھاپے میں عطا ہونے والا معجزاتی بیٹا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی پیدائش پر خوشی سے کہا، کیا بڑھاپے میں بیٹا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا، یہی تو میرا کرم ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے صبر، شکر اور دعا کے ساتھ زندگی گزاری۔ انہیں اللہ نے نبوت عطا کی اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی نبی بنایا۔ یوں حضرت اسحاق علیہ السلام کا گھرانہ نبوت کی برکتوں سے بھر گیا۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے، اللہ جب چاہے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، بس یقین اور صبر کے ساتھ دعا جاری رکھو۔ اور اب ہم چلتے ہیں ان کے بیٹے کی طرف جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے، جنہیں اللہ نے اسرائیل کا لقب دیا اور جن کی نسل سے کئی انبیاء پیدا ہوئے۔ یہ تھے یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 16 مرتبہ آیا ہے۔ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ انہیں اللہ نے اسرائیل کا لقب عطا فرمایا اور انہی کے 12 بیٹے تھے جن سے بنی اسرائیل کی 12 شاخیں نکلیں۔ ان میں سب سے مشہور بیٹا تھا حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تب آیا جب ان کا لاڈلا بیٹا یوسف علیہ السلام، جسے وہ چاہتے تھے، ایک دن اچانک غائب ہو گیا۔ انہوں نے سالوں تک صبر کیا، آنکھوں کی بینائی کھو دی، مگر زبان پر شکوہ نہیں آیا۔ بس یہی کہتے رہے، میں اللہ سے فریاد کرتا ہوں، وہی بہتر جانتا ہے۔ آخرکار وہ دن آیا جب باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی اور یعقوب علیہ السلام کا صبر رنگ لے آیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں، صبر صرف خاموشی نہیں بلکہ یقین اور دعا کے ساتھ جینا بھی ہے۔ اور اب ہم بڑھتے ہیں اس نبی کی طرف جس کی کہانی کو قرآن نے سب سے احسن القصص کہا، جس کی زندگی غلامی سے بادشاہی تک کا حیران کن سفر ہے۔ یہ ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، جن کا ذکر قرآن مجید میں 27 بار آیا ہے۔ وہ حضرت یعقوب کے بیٹے تھے اور بچپن میں ہی حسد کا شکار ہو کر بھائیوں کے ہاتھوں کنویں میں پھینکے گئے، غلام بنائے گئے، قید میں ڈالے گئے، مگر ہر حالت میں اللہ پر بھروسہ رکھا۔ قید میں بھی لوگوں کے خوابوں کی تعبیر بتاتے رہے اور بالآخر بادشاہ نے انہیں وزیر بنا دیا۔ یہی یوسف علیہ السلام تھے جنہوں نے سالوں بعد اپنے بھائیوں کو معاف کر کے انسانیت اور اخلاص کی روشن مثال قائم کی۔ ان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے، اگر نیت صاف ہو تو غلامی کی زنجیریں بھی اللہ کی رضا سے تاج میں بدل سکتی ہیں۔
اور اب ہم بڑھتے ہیں اس نبی کی طرف جنہیں سخت آزمائشوں میں بھی صبر کی پہچان بنایا گیا، حضرت ایوب علیہ السلام، جن کا ذکر قرآن مجید میں 4 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جنہوں نے بیماری، فقر اور تنہائی میں صبر کا دامن نہ چھوڑا، اور اللہ نے ان کے صبر کے بدلے سب کچھ واپس عطا کیا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام، جن کے بارے میں کم معلومات ہیں لیکن قرآن انہیں صابر اور نیک بندوں میں شمار کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کا ذکر قرآن مجید میں 136 مرتبہ آیا ہے اور جنہوں نے فرعون کے ظلم کے خلاف حق کا علم بلند کیا، بنی اسرائیل کو نجات دلائی اور تورات لائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، جنہیں ان کے معاون کے طور پر نبوت عطا ہوئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام، جنہوں نے اپنی قوم کو بت پرستی سے روکا مگر انکار کے بدلے انہیں بھی تنہائی کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت یونس علیہ السلام، جو مچھلی کے پیٹ میں قید ہوئے اور وہیں توبہ و ندامت سے اللہ کی رحمت کے حقدار بنے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، جنہوں نے بڑھاپے میں اللہ سے اولاد مانگی اور اللہ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، جو پاکیزگی، نرمی اور حق گوئی کے عظیم نمونے تھے، جنہیں حق کے بدلے شہادت نصیب ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو معجزات سے بھرپور زندگی کے مالک تھے، پیدائش سے لے کر کلام کرنے تک، اور آخرکار اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ وہ قیامت سے قبل واپس بھی آئیں گے۔ اور آخر میں سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر نبوت کا سلسلہ مکمل ہوا، جن کے ذریعے قرآن نازل ہوا اور جن کی زندگی قیامت تک کے لیے رہنمائی کا مینار ہے۔ ناظرین، یہ تھے قرآن مجید کے وہ 25 عظیم انبیاء جن کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں محفوظ فرمایا۔ ہر ایک نبی کی زندگی میں سبق، قربانی، صبر اور توحید کا پیغام ہے، اور ہم سب کے لیے دعوت فکر ہے کہ ہم صرف ان کے نام نہ جانیں بلکہ ان کے راستوں کو بھی اپنائیں۔ ناظرین، جیسے کہ ہم نے ویڈیو کے آغاز میں ایک سوال اٹھایا تھا کہ جب 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے تو پھر قرآن مجید میں صرف 25 کے نام ہی کیوں ہیں؟ تو آئیے اس کا مختصر اور مؤثر جواب بھی سن لیں تاکہ یہ ویڈیو ایک مکمل، جامع اور ہدایت سے بھرپور اختتام تک پہنچے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام کو سچ، روشنی اور ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن قرآن مجید کا مقصد ناموں کی فہرست دینا نہیں تھا بلکہ ہدایت کا پیغام دینا تھا۔ قرآن میں صرف ان 25 انبیاء کا ذکر ہے جن کے واقعات، آزمائش اور جد و جہد ہماری اصلاح، نصیحت اور عبرت کے لیے زیادہ مؤثر تھے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ ہم نے کچھ رسولوں کا ذکر کیا اور کچھ کا ذکر نہیں کیا، لہٰذا یہ 25 وہ منتخب انبیاء ہیں جن کی زندگیاں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں، حق کی راہ پر چلنا ہی اصل کامیابی ہے۔